Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the lecture 10 of this computer architecture course. In last class, we actually learnt about the central processing unit اور اس کے انٹرنل آرکیٹیکچر کے بارے میں بات کی تھی. If you can see کہ اس کی فگر جو ہے ہمارے پاس سامنے موجود ہے. We have a central bus جو کہ internal processor bus کہلاتی ہے اور every component is connected to this bus اور every component is connected to this bus جو for refreshing your last day's lesson, program counter PC جو ہے that is program counter, it holds the address of the instruction that will be executed next. MAR is memory address register which have the address of the location that is being accessed. MDR is memory data register جو memory کے ساتھ interaction ہوتی ہے that is through these two registers. اور MDR جو ہے that holds the data اگر ہم اس کو میموری سے پروسیسر میں لا رہے ہیں یا پروسیسر سے میموری میں بھیج رہے ہیں. اس کے بعد there is a temporary register Y. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ it holds one of the inputs جو کہ ALU کو provide کی جائیں گی temporarily. And then we have a multiplexer which have this const address, const جو ایک constant number 4 ہے اور دوسری انپٹ اس کی Y انپٹ ہے. It lets through either of these two to the ALU. ALU جو ہے arithmetic and logic unit ہے. یہ کرتا ہے سارے آپریشنس یعنی ایڈیشن ملٹیپلیکیشن ڈویژن ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اور اس کے بعد وی ہیو دس Z temporary register again which holds the result of ALU temporarily. And there is a temp register which is general purpose temporary register which can be used to store intermediate results for any, or you can use it for any purpose. Then we have these general purpose N registers are from R0 to Rn-1. They are used to keep variables, data, results and the instructions, instruction addresses, etc., etc. Then we have this register IR which holds instruction, instructions that is being executed. And you can see this is connected to instruction decoder and control logic which sees کہ instruction کیا ہے. اس instruction کو دیکھتے ہوئے it generates necessary control signals جو کہ coordinate کرتے ہیں پروسیسر کی ساری ایگزیکیوشن کو. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھی سی پی یو کی ایگزیکیوشن ہے دیٹ از کیٹیگرائزڈ ان 4 سب کلاسز اور 4 کیٹیگریز. ان کیٹیگریز کو ہم دیکھتے ہیں دوبارہ سے. ایک ہم نے بات کی تھی رجسٹر ٹرانسفر. 4 کیٹیگریز کیا تھیں؟ 1 واز رجسٹر ٹرانسفر وچ مین کہ ایک رجسٹر سے ہم ڈیٹا کو دوسرے رجسٹر میں کاپی کر سکتے ہیں. دوسری تھی اینی ارتھمیٹک اور لاجک آپریشن جو کہ ALU پرفارم کرتا ہے. اینڈ دا تھرڈ ون واز میموری ریڈ آپریشن کہ میموری سے ہم ڈیٹا ریڈ کیسے کرتے ہیں یا ہاؤ ڈو وی فیچ سم تھنگ فرام میموری ٹو دا پروسیسر. اینڈ فائنلی وی ہیو دا کنورس آپریشن میموری کے ساتھ ہی کہ ہم نے اگر کوئی ڈیٹا میموری میں بھیجنا ہے یا کسی آؤٹ سائڈ ورلڈ کو بھیجنا ہے تو وہ ہم کیسے کرتے ہیں. لیٹس ریفریش our idea about register transfer again.
رجسٹر ٹرانسفر میں یو کین سی کہ ہم نے جو فگرز یوز کی تھیں وی آر یوزنگ دا سیم فگرز اگین. اف یو ریمبر وی ہیو سین کہ رجسٹر جو ہے ہاؤ اٹ از کنیکٹڈ ٹو دا بس, کہ کیا ایک ملٹی پلیکسر ان پہ ملٹی پلیکسر لگا ہوتا ہے, آؤٹ سائڈ پہ ایک ٹرائی اسٹیٹ سوئچ لگا ہوا ہوتا ہے یا ٹرائی اسٹیٹ بفر لگا ہوا ہوتا ہے جو کہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اف وی ہیو 0 ایٹ دا ملٹی پلیکسر ان پٹ, تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیٹا ہے فلپ فلاپ کا یا ایک میموری سیل کا, دیٹ از بینگ ریفریشڈ کانسٹینٹلی. اگر 1 ہے تو جو لائن ڈیٹا بس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کی ان پٹ کے ساتھ سیل کی, وہ دیٹ از اویلیبل ٹو دا سیل. تو جو بھی ڈیٹا میموری لائن پہ اویلیبل ہوتا ہے دیٹ کمز ان ٹو دا فلپ فلاپ اور میموری سیل. اسی طرح سے جب جو ٹرائی اسٹیٹ بفر ہے اس کو جب ہم 0 ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں ایٹ اٹس کنٹرول سائڈ, تو اٹ از آئسولیٹڈ فرام دا بس. لیکن جب اس کو ہم 1 کر دیتے ہیں تو وٹ ایور از اویلیبل ایٹ دا آؤٹ پٹ آف دا فلپ فلاپ یا آؤٹ پٹ آف دا میموری سیل, دیٹ از اویلیبل آن دا, وہ لائن کمپلیٹ ہو جاتی ہے, سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, دیٹ از اویلیبل آن دا ڈیٹا بس. سو دس از وٹ ہاؤ دا رجسٹرز جو ہیں دے لیٹ دا ڈیٹا کاپیڈ آن دیم اور دے سینڈ دیئر ڈیٹا ٹو دا بس. رجسٹر ڈائریکٹلی کاپی نہیں کرتے, دے جسٹ میک دیئر ڈیٹا اویلیبل آن دا پروسیسر بس, اور جس ڈیوائس نے اس کو ریڈ کرنا ہوتا ہے یا پک کرنا ہوتا ہے اٹ جسٹ سیز جو اپنا سگنل ان کا ہے اس کو وہ ہائی کر دیتی ہے, اور اس سے جو ڈیٹا ہے دیٹ از کاپیڈ ان ٹو دیٹ پرٹیکولر ڈیوائس اور رجسٹر. تو رجسٹر ٹرانسفر جو ہے وہ اس میں وی سی کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ آف رجسٹر آر آئی آر کنٹرولڈ وایا سوئچز آر آئی ان اینڈ آر آئی آؤٹ, جیسے میں نے ابھی بتایا. اف وی ہیو ٹو ڈو دس دیٹ R4 گیٹس R1, یعنی R4 جو ہے R4 رجسٹر میں یعنی جنرل پرپز رجسٹر ہے, اس میں ہم نے کانٹینٹ کاپی کرنا ہے جو R1 میں رکھا ہوا تھا. تو ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے جو R1 کا ڈیٹا ہے اس کو اویلیبل کریں گے آن دا بس. اس کو اویلیبل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, R1 آؤٹ سگنل کو ہم 1 کر دیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ جتنی بھی لائنز تھیں میموری سیلز کی رجسٹر 4 کی, دے ول بی کنیکٹڈ ڈائریکٹلی ٹو دا بس. تو جو ڈیٹا ہے دیٹ واز اویلیبل آن دا ان دا رجسٹر دیٹ ول بی کاپیڈ آن ٹو دا دیٹ ول بی بیسیکلی اویلیبل آن دا بس. اب جب وہ ڈیٹا اویلیبل ہے تو ہم کیا کریں گے کہ R4 میں چونکہ ہم نے کاپی کرنا ہے تو R4 کی جو ان کا جو کنٹرول ہے اس کو ہم جیسا کہ آپ کو پتا ہے, ہم نے دیکھا تھا کہ R4 کی جو ان ہے اس کو ہم ہائی کر دیں گے. اٹ مینس کہ R4 جو ہے دیٹ کین ایکسپٹ ڈیٹا دیٹ از اویلیبل آن دا بس. تو جو ڈیٹا R4 نے بس پہ بھیجا تھا دیٹ ول ناؤ بی کاپیڈ ٹو دا رجسٹر R1. تو دس ہاؤ جو رجسٹر ٹرانسفر ہے دیٹ ول بی کنٹرولڈ. اور جو یہ جو سنکرونائزیشن ہے, اف یو ریمبر کل میں نے آپ کو ٹائمنگ ڈائیگرام میموری ریڈ کے لیے دکھائی تھی. ٹائمنگ ڈائیگرامز دس آل جو ہے دس از کوآرڈینیٹڈ بائی اور سنکرونائزڈ بائی دا پروسیسر کلاک. یعنی ایک کلاک ہے جو کہ ان چیزوں کو گورن کر رہا ہوتا ہے, جو ہر اگلا ایکشن ہے دیٹ ہیپنز ایٹ نیکسٹ کلاک سائیکل. جو آر آئی آؤٹ ہیں دے آر کالڈ ٹرائی اسٹیٹ بفرز. ٹرائی اسٹیٹ بفرز کو ہم 2-3 مرتبہ اب یوز کر چکے ہیں اس کورس میں, تو آئی ہوپ یو نو انڈرسٹینڈ کہ واٹ آر دے. دا سیکنڈ آپریشن جو اس میں ہم یوز کر رہے ہیں
یا جو جنرلی از پارٹ آف ایگزیکیوشن پروسیس دیٹ از ارتھمیٹک اور لاجک آپریشن. ارتھمیٹک اور لاجک آپریشن جو ہے دیٹ از پرفارمڈ بائی اے ایل یو. اے ایل یو کی دو ان پٹس ہیں. ان دو ان پٹس کو بیسیکلی ہم نے ڈیٹا جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے. تو واٹ وی ڈو کہ ایک تو وی کین ڈو سم تھنگ کہ ان کے جو ہے ایک وی کین ہیو رجسٹرز, ٹیمپریری رجسٹرز دونوں سے پہلے لگا دیں اور ڈیٹا جو ہے وہ ان کے اندر کاپی کر لیں. ویل وی کین ڈو دیٹ, بٹ دیٹ ول بی سم تھنگ جو کہ ہم ایک ریسورس کو ویسٹ کر رہے ہوں گے, اینڈ وی مائٹ بی ٹیکنگ این ایکسٹرا سائیکل ٹو ڈو دیٹ. آئی ول ایکسپلین کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. لیٹس فرسٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم اے ایل یو پہ ڈیٹا اس کی ان پٹس پہ کیسے بھیجتے ہیں. اگر ہم نے کوئی دو رجسٹرز فار ایگزامپل R1 اور R2 کے ڈیٹا کو ایڈ کرنا ہے, تو کیا کریں گے, ہم پہلے R1 کے ڈیٹا کو آؤٹ کریں گے جیسا ہم نے ابھی سیکھا. دیٹ ول بی اویلیبل آن دا بس, اور جو Y رجسٹر ہے اس کو ہم ان کر دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیٹا اویلیبل تھا آن بس دیٹ از ناؤ کاپیڈ ان ٹو دا Y, یعنی R1 کا کانٹینٹ جو ہے دیٹ از مووڈ ٹو دا Y. At the same time, in the next cycle, next cycle میں ہم کیا کریں گے کہ R2 کا جو ڈیٹا ہے اس کو اویلیبل کر دیں گے آن دا ڈیٹا بس بائی سیٹنگ R out high اور R out to 1. تو جب وہ, اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیٹا جو ہے دیٹ از اویلیبل ٹو دا بس, اور یو کین سی کہ اے ایل یو جو ہے دیٹ از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو دا پروسیسر بس ایٹ B ان پٹ. تو R2 کا جو ڈیٹا ہے دیٹ ول بی اویلیبل آن دا بس اینڈ سو اٹ از اویلیبل ٹو دا B. دیر از نو سوئچ ان بٹوین. جو ڈیٹا بس پہ اویلیبل ہے دیٹ از اویلیبل آن B. اب اس سے کیا ہوگا کہ, اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کے لیے یہاں سے انسٹرکشن دے سکتے ہیں. جو بھی ہم نے آپریشن کرنا ہو وہ انسٹرکشن ہم یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ یہ ہم نے سگنل یوز کرنا ہے. لیکن اے جو ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اے کے اوپر ڈیٹا جو ہے وہ کیسے پہنچے گا. جو R1 کا ڈیٹا تھا وہ ہمیں پتا ہے کہ Y رجسٹر میں رکھا ہوا ہے, اور اس ڈیٹا کو ونس وی ڈو کہ ملٹی پلیکسر کے تھرو ہم سلیکٹ Y اس کو کمانڈ دیں گے, اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو Y آؤٹ پٹ ہے دیٹ ول بی اویلیبل آن دس اے ان پٹ آف دا اے ایل یو. تو جو Y جو ہے اس کی جو کانٹینٹ ہوگا وچ واز اوریجنلی کانٹینٹ آف R1 وہ اے پہ اویلیبل ہو جائے گا. اور جب ہم اس کو ایڈ کا سگنل دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اے ایل یو ول پرفارم ایڈیشن آن دیز ٹو ان پٹس, اور ہمیں Z کو ان کرنا پڑے گا تاکہ Z جو ہے دیٹ ایکسپٹس دا ریزلٹ جو اے ایل یو نے ییلڈ کیا ہے. تو A پلس B کا جو ریزلٹ ہے دیٹ ول بی پرووائڈیڈ ان Z, اور پھر اگین تھرو رجسٹر ٹرانسفر وی کین سینڈ دس Z کا جو کانٹینٹ ہے یعنی جو ریزلٹ تھا sum of R1 and R2 to the destination register which could be R3 or any other register or even any of R1 or R2. So this is how basically arithmetic or logic unit جو ہیں that will operate. اگر کوئی ایسا آپریشن ہے جیسے ناٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا, اگر ہم نے انورٹ کرنا ہے کسی نمبر کو, ناٹ لینا ہے اس کے لیے,
یا نیگیٹو کرنے کے لیے اف یو ریمبر ہم ٹوز کمپلیمنٹ لیتے ہیں. تو اس کے لیے ٹوز کمپلیمنٹ کے لیے پہلے ہم ونس کمپلیمنٹ کرتے ہیں اسے, یعنی اس کی جو بٹس ہیں ان کو انٹرچینج کر دیتے ہیں فرام 0 to 1 اور 1 to 0, اور وی ایڈ 1 to it, تب وہ چیز نیگیٹو بن جاتی ہے, نیگیٹو نمبر. آپ نے جہاں پہ بائنری نمبر سیکھے ہوں گے, آئی ہوپ یو ہیو لرن دوز. آئی ول ریفریش دیز تھنگس جب ہم نمبرس کو, یا جب ایڈیشن, ملٹیپلیکیشن اور ہاؤ ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن ٹیک پلیس ان ALU, جب ہم اس ٹاپک کو دیکھ رہے ہوں گے تو آئی ول بریفلی گو اوور کہ وٹ از ونس کمپلیمنٹ, ٹوز کمپلیمنٹ, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہاں پہ ابھی سر راہ ذکر آ گیا, تو اس لیے آپ اف یو اگر وہ چیزیں ریفریش نہیں ہوئی تو وی ول ڈو دیٹ ان سم فارم. تو ان کیس میں وی ہیو اونلی ون آپرینڈ. جب ہم نے انورٹ کرنا ہے سگنل کو, تو وی ول میک اٹ اویلیبل آن دا بس وچ ول میک اٹ اویلیبل آن B, اور ہم یہاں سے کنٹرول سگنل دیں گے, فار ایگزامپل ناٹ کا, تو جو اس کا انورٹیڈ ویلیو ہوگی دیٹ ول بی کاپیڈ ان Z بائی جنریٹنگ نیسیسری کنٹرول سگنلس. تو دس از ہاؤ ارتھمیٹک لاجک یونٹ جو ہے وہ اپنی جو پرفارمس, اپنی جو چیزیں ہیں, ریجیکشنس ہیں, وہ پرفارم کرتا ہے. دین دا تھرڈ تھنگ واز فیچنگ اے ورڈ فرام میموری. یہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمارا آؤٹ سائڈ ورلڈ سے رابطہ ہے پروسیسر کا, دیٹ از اونلی تھرو, یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پروسیسر کا رابطہ فار ڈیٹا ایکسچینج ود آؤٹ سائڈ ورلڈ از اونلی تھرو ٹو رجسٹرز وچ آر MAR اینڈ MDR. MAR جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ایڈریس کیا ہے, اور MDR جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم نے ڈیٹا کون سا لکھنا ہے, یا جو ڈیٹا ہم ریڈ کرتے ہیں اس کو ہم لا کے اس میں کچھ دیر کے لیے رکھتے ہیں. تو ہم نے فار ایگزامپل اگر یہ کمانڈ ایگزیکیوٹ کرنی ہو, دیٹ موو R1 to R2, یعنی R1 کے ایڈریس پہ, جو R1 میں جو کانٹینٹ لکھا ہوا ہے وہ ایکچولی ایڈریس ہے. یہ بریکٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ دیٹ از این ایڈریس. یہ بریکٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ R1 جو ہے دیٹ از این ایڈریس, تو R2 جو ہے دیٹ از ڈیٹا. تو R1 کو پہلے ہم MAR میں کاپی کریں گے, اور دین وی ول اسٹارٹ ا میموری ریڈ آپریشن, یعنی پروسیسر جو ہے ایک میموری ریڈ کا سگنل دے گا ٹو دا بس. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایڈریس جو ہے دیٹ ول بی ایکسیسڈ ایز ویل, اور دین وی ول ہیو ٹو ویٹ فار میموری فنکشن کمپلیشن فرام دا میموری. یہ ویٹ ہمیں اس لیے کرنا پڑے گا کہ میموریز جو ہیں دے آر ناٹ دیٹ فاسٹ ایز دا پروسیسر از. سیکنڈلی جو ایڈریس بس ہے, ڈیٹا بس جو ہے, دیٹ مائٹ بی ناٹ امیڈیٹلی اویلیبل اس وقت, کہ مے بی کوئی DMA کنٹرولر اس پہ ڈیٹا ٹرانسفر کر رہا ہے, تو اس کو انٹرپٹ کرنے کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے بھی تھوڑا سا ایک لیٹنسی یا ایک وقفہ چاہیے. ویٹ فار میموری فنکشن کمپلیشن جو ہے دیٹ انشورس کہ ڈیٹا جو ہے میموری سے ریڈ ہو کے MDR میں پہنچ چکا ہے, اور اس کے بعد MDR سے وہ ڈیٹا جو ہے وہ ہم CPU کے کسی انٹرنل رجسٹر میں کاپی کر لیتے ہیں. وی آر سیئنگ دیٹ ریڈ آپریشن, تو اس میں R2 میں لکھیں گے وہ ڈیٹا. وی ول ریڈ دیٹ ڈیٹا ان ٹو دا R2. تو MDR میں وہ ڈیٹا آ جائے گا, اور اس کے بعد MDR سے جو ڈیٹا ہے دیٹ ول بی کاپی ٹو دا
R2 through register transfer logic. اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کنٹرول سگنلز استعمال ہوں گے کہ R1 آؤٹ، اس کا مطلب ہے کہ جو R1 کو ہے ہم نے ڈیٹا بس پہ اویلیبل کر دیا. MAR ان میموری ایڈریس رجسٹر میں وہ ڈیٹا چلا جائے گا اور وی ریکویسٹ دا ریڈ آپریشن، یعنی ریڈ کا سگنل بس پہ ہم بھیج دیتے ہیں. MDR کے چونکہ دونوں طرف سے کنیکشنز ہیں تو ایک کو ہم MDR ان کہہ رہے ہیں اور ایک کو MDR ان E کہہ رہے ہیں. MDR ان جو ہے دیٹ از فرام ان سائڈ دا پروسیسر اور MDR ان E جو ہے دیٹ از فرام ایکسٹرنل ورلڈ. تو ہم نے چونکہ اس وقت باہر سے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے، اس کو ڈیٹا کو ریڈ کر کے MDR کو ان کریں گے تاکہ جو میموری سے ڈیٹا ریڈ ہو کے آ رہا ہے دیٹ از اویلیبل ڈائریکٹلی ٹو دا MDR. اور اس کے ساتھ ہی ویٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی وی ول ویٹ فار میموری فنکشن کمپلیشن WMFC سگنل کو ہم یوز کریں گے. اور MDR آؤٹ ٹو R2 ان جس رجسٹر میں ہم نے کاپی کرنا ہے MDR کو آؤٹ کو کریں گے تو ڈیٹا ول بی اویلیبل آن پروسیسر بس ناؤ اینڈ دین R2 جو ہے اس کے اندر وی ول کاپی اٹ. دا فورتھ آپریشن جو ہے دیٹ از اسٹورنگ اے ورڈ ان میموری. اس میں ہم کیا کریں گے کہ جو R2 ہے دیٹ ہیز سم ڈیٹا اور دیٹ ہیز ٹو بی ریٹن آن a location whose address is written in R1. That is what this example says. سملر آپریشنز ہوں گے. انیشیلی کیا ہوگا اسی طرح سے ہم جو R1 کا کانٹینٹ ہے وہ MAR میں موو کریں گے. بس ڈفرینس یہ ہوگا کہ انسٹیڈ آف ریڈ آپریشن ناؤ وی ول اسٹارٹ رائٹ آپریشن. لیکن رائٹ آپریشن ہم ابھی تو اس میں تھوڑا سا ظاہر ہے تھوڑا فرق یہ ہوگا کہ ابھی ہم امیڈیٹلی رائٹ آپریشن نہیں کر سکتے کیونکہ رائٹ جس ڈیٹا کو کرنا ہے وہ MDR میں اویلیبل نہیں ہے. ان سیکنڈ نیکسٹ کلاک اور نیکسٹ سائیکل ہم RD آؤٹ کریں گے، R2 آؤٹ کریں گے اور MDR ان کریں گے تاکہ جو R2 کا کانٹینٹ ہے دیٹ از کاپی ٹو MDR. جب وہ MDR میں کاپی ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی ہم ان پیرلل ہم رائٹ کا سگنل بھی دے دیتے ہیں تاکہ میموری پہ ایڈریس اویلیبل ہو جائے جو MAR ان میں ہے اور اس کو پتہ چل جائے کہ وی وانٹ ٹو رائٹ آن دس لوکیشن. اور نیکسٹ سائیکل میں ہم MDR آؤٹ E کو تاکہ ایکسٹرنل ورلڈ کے ساتھ وہ ڈیٹا بھیج سکے MDR آؤٹ E جو ہے اس کو ہم ہائی کر دیں گے اینڈ وی ول ویٹ فار میموری فنکشن کمپلیشن کہ جو میموری ہے وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ I have received that data جو آپ نے بھیجا تھا. So this was just a refresher جو ہم نے کل چیزیں کی تھیں. I thought کہ ہم تھوڑا سا اس کو ذرا کوئکلی کر دیا اس لیے I just wanted to refresh کیونکہ these are the basic concepts. ان کو ہم آگے یوز کریں گے when we are using this. اس کو ہم آگے یوز کریں گے جب ہم ایگزیکیوشن آف کمپلیٹ انسٹرکشنز کی بات کریں. اس وقت ہم جو جس انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کریں گے اس میں سارے کے سارے سٹیپس انوالو ہوں گے. صرف میموری رائٹ آپریشن جو ہے وہ نہیں ہوگا. ایڈ R3 which is an address location, address of a location of a memory جہاں پہ کہ ڈیٹا پڑا ہوگا اس کو ہم نے R1 کے ساتھ ایڈ کرنا ہے. We can have something on R1 as well. The instruction that we are using میں start سے instruction اس slide کو میں start سے کر رہا ہوں. Execution of complete instruction جو ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ انسٹرکشن ایڈ R3 within the bracket comma R1. اس کا مطلب اس کو ہم ٹرانسلیٹ یوں کرتے ہیں کہ R3 is an
ایڈریس یعنی R3 پہ ایک ایڈریس رکھا ہوا ہے جہاں پہ کہ ایک آپرینڈ ہے جس کو کہ ہم نے ایڈ کرنا ہے اس ڈیٹا کے ساتھ جو کہ آلریڈی R1 میں رکھا ہوا ہے. وی کین ہیو R1 پہ بھی ایڈریس ہو سکتا ہے کہ جو R1 میں جو ایڈریس ہے اس کی لوکیشن کو R3 کی لوکیشن کے ساتھ ایڈ کرنا ہے. کنونشنلی جو اس کورس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں جو سیکنڈ آپرینڈ ہے وہ ہماری ڈیسٹینیشن بھی ہے کہ ہم نے اس ڈیسٹینیشن پہ اس ڈیٹا کو سیو کرنا ہے. اگر ہم ان دونوں آپرینڈس کو چینج کر دیں تو یہ جو ڈیٹا ہے دیٹ ول بی ریٹن ان ٹو دا میموری. لیکن ابھی وی آر کیپنگ تھنگس ا بٹ سمپل اینڈ ان لائن ود دا بک تاکہ ونس یو ریڈ اٹ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. تو اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ پہلے فیچ دا انسٹرکشن. جب ایڈ کی انسٹرکشن کو پہلے لائیں گے ہم سب سے پہلے فیچ فرسٹ آپرینڈ یعنی فرسٹ آپرینڈ جو ہے وہ بھی میموری میں نہیں ہے. اس میں پتا چلے گا کہ جو R3 میں جو ڈیٹا ہے دیٹ از میموری لوکیشن. تو اس کا مطلب ہے کہ جو فرسٹ آپرینڈ ہے اس کو بھی ہمیں پروسیسر میں لانا پڑے گا. پروسیسر میں لے کے آئیں گے اس کے بعد وی ول بی ایبل ٹو پرفارم دا ایڈیشن اینڈ دین وی ول ہیو ٹو لوڈ دیٹ ریزلٹ انٹو R1. بیسیکلی یہ دس از اے کمپلیٹ فگر جو ہم بار بار یوز کر چکے ہیں. ایٹ دا ٹاپ یو ہیو دس بنچ آف کنٹرول سگنلز. ہم ان کو بار بار ریفر کرتے رہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ انسٹرکشن جو ہے یہ کیسے ایگزیکیوٹ ہوگی. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انکریمنٹ کرتے ہیں پروگرام کاؤنٹر کے اندر کیونکہ پروگرام کاؤنٹر جو ہے دیٹ ہولڈس دا ایڈریس آف دا نیکسٹ انسٹرکشن. جب انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایک نیکسٹ ایڈریس جو ہے وہ آ جانا چاہیے. اب ہم میموری کو چونکہ ورڈ بائی ورڈ ریڈ کر رہے ہیں اور میموری میں سارا ڈیٹا پروگرام انسٹرکشن ساری ورڈ بائی ورڈ رکھی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پروگرام کاؤنٹر جس پوزیشن کو پوائنٹ کر رہا تھا اس سے جو نیکسٹ انسٹرکشن ہوگی دیٹ ول بی پی سی. دیٹ ول بی دا اس کو ہم ایگزیکیوٹ کریں گے کیونکہ یہ ہم نے شروع میں دیکھا تھا ایسیوم کیا تھا کہ جو انسٹرکشنز ہیں دے آر پلیسڈ آن کنزیکٹیو میموری لوکیشنز. ہم کیا کریں گے اسٹیپ 1 میں پی سی لوڈیڈ انٹو MAR. ظاہر ہے جو کرنٹ ایڈریس ہے اس سے ہم نے انسٹرکشن کو فیچ کرنا ہے, انسٹرکشن کو لے کے آنا ہے. تو جو ہم سب سے پہلا کام کریں گے کہ پی سی کو لوڈ کریں گے MAR میں. اب MAR میں لوڈ کرنے کے لیے ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ کیا کریں گے کہ ہم پی سی آؤٹ ہائی کریں گے اور MAR ان کو ہائی کریں گے. کیا ہوگا؟ پی سی آؤٹ کو ہائی کرنے سے پروگرام کاؤنٹر کا کانٹینٹ جو ہے دیٹ ول بی اویلیبل آن دا بس اور MAR جو ہے دیٹ ول get that result. And then at the same time we will generate a read request کہ ہم نے اس لوکیشن سے پڑھنا ہے. اور ملٹی پلیکسر کو ہم کہتے ہیں کہ آپ 4 کو سلیکٹ کر لیں جو کہ کانسٹنٹ 4 ہم نے یہاں پہ دیا ہوا ہے. دس ملٹی پلیکسر جو ہے یہ 4 کو سلیکٹ کر لیتا ہے اور 4 از اویلیبل آن A. اف یو ریمبر کہ ہم نے جب پی سی آؤٹ کیا تو ڈیٹا از اویلیبل آن دا بس although it has been picked by MAR but still it's available on B input of the ALU as well. دس از ویری کی کانسیپٹ کہ ہم انکریمنٹ کو ایڈریسز کو انکریمنٹ کیسے کر رہے ہیں. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ پروگرام کاؤنٹر جو ہے دس از اے رجسٹر
یہ خود سے کاؤنٹ نہیں کر رہا. تو اس کے اوپر نیکسٹ ایڈریس جنریٹ کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ایڈ 4. ہم کیوں ایڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کورس کے اندر ہم نے کنونشنلی وی اسیومڈ، ہم نے ایک چیز اسٹیبلش کی تھی کہ جو یہ پروسیسر ہے دیٹ از 32 بٹ، جس کو کہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو میموری لوکیشن جس کو یہ ایکسیس کرے گا دیٹ ول بی 4 points ahead of that. 4 memory locations ahead of that. تو اس پہ جو ڈیٹا ہے دیٹ از ناؤ اویلیبل آن اے، اینڈ اے پہ ہمارے پاس 4 اویلیبل ہے، اور بی پہ ہمارے پاس اویلیبل ہے جو ڈیٹا بی ہے، بی کا جو پروگرام کاؤنٹر کا کانٹینٹ تھا. تو جب ہم اور اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کی ریکویسٹ کریں گے، کیونکہ انکریمنٹ کرنا ہے ہم نے، تو ایڈ کریں گے، اور ریزلٹ کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے وی ول ریکویسٹ زی ٹو گیٹ دیٹ ان پٹ ایز ویل، جس کو ہم زیڈ ان کو بھی ہمیں ہائی کرنا پڑے گا. تو دس از واٹ وی ول ڈو ان فرسٹ اسٹیپ، کہ ہم نے پی سی کو آؤٹ کیا. تو پی سی جو ہے دیٹ واز کا لوڈیڈ انٹو میموری ایڈریس رجسٹر. وی جنریٹڈ ریڈ ریکویسٹ ٹو دا میموری، تاکہ یہ جو ایڈریس ہے دیٹ از اویلیبل آن دا بس، اور جو اس لوکیشن سے ڈیٹا ہے دیٹ شوڈ بی ناؤ کاپی ٹو شوڈ بی میڈ اویلیبل آن دا بس. اور ان دا مین ٹائم آپ اگلے اسٹیپس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ایم ڈی آر آؤٹ ان ای کو، ایم ڈی آر ان ای کو ہائی کریں گے، تاکہ باہر سے وہ ڈیٹا جو ہے وہ لکھ لیں. تو اس کے علاوہ پھر ہم نے کیا کیا، ملٹی پلیکسر کو کہا کہ آپ سلیکٹ 4 کر لیں. کانسٹنٹ 4 جو ہے وہ سلیکٹ 4 کو اے پر اویلیبل کر دیتے ہیں. بی از آلریڈی پروگرام کاؤنٹر کو آؤٹ کرنے کی وجہ سے پروگرام کاؤنٹر کا کانٹینٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے، اور اس کو ہم سٹور کر دیتے ہیں زی میں. اب دس ایڈریس ہیز ٹو گو ٹو پی سی پروگرام کاؤنٹر میں. اب یہ نیا ایڈریس چلا جانا چاہیے، کیونکہ یہ نیکسٹ انسٹرکشن کا ایڈریس ہے. تو نیکسٹ اسٹیپ میں وی ول جنریٹ زی آؤٹ، یعنی زی آؤٹ کا مطلب ہوگا کہ جو زی کے اندر نیا ایڈریس پی سی پلس 4 تھا دیٹ از تو ان فرسٹ اسٹیپ بیسیکلی یہاں پہ وی ول ہیو پی سی پلس 4. تو پی سی پلس 4 کو ہم آؤٹ کر دیں گے، اور دیٹ ڈیٹا ول بی ناؤ اویلیبل آن دا بس. اور پی سی ان کو پروگرام کاؤنٹر کو ہم ان کریں گے، تاکہ یہ جو ڈیٹا ہے دیٹ از کاپیڈ انٹو پی سی. تو اس طرح سے پروگرام کاؤنٹر جو ہے دیٹ ول گیٹ دا نیکسٹ ایڈریس. اور اس کے ساتھ ہی وی ول بی ویٹنگ فار میموری فنکشن کمپلیٹنگ، کہ جو ریڈ آپریشن ہے دیٹ از ڈن تھرو دیٹ. اس کے بعد میموری فیچ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا، اینڈ دین وی میموری فیچ سے مراد ہمیں کیا ہوا کہ وی گاٹ دیٹ انسٹرکشن، کہ جو انسٹرکشن تھی وہ ہمیں میموری فنکشن کمپلیشن کا مطلب ہے کہ وہ انسٹرکشن جو ہے وہ ایم ڈی آر آؤٹ میں ایم ڈی آر میں مل گئی. اب ایم ڈی آر میں جب مل گئی ہمیں وہ انسٹرکشن، تو دیٹ انسٹرکشن ہیز ٹو گو ٹو انسٹرکشن رجسٹر. انسٹرکشن رجسٹر جو ہے یعنی ایم ڈی آر سے ہم کیا کریں گے، ایم ڈی آر آؤٹ کریں گے، اور
جو آئی آر کو انسٹرکشن رجسٹر کو ان کریں گے تو جو ڈیٹا ہے دیٹ ول بی یا بیسیکلی اٹ واز انسٹرکشن اٹ ول بی کاپیڈ ٹو انسٹرکشن رجسٹر. تو دس کمپلیٹس بیسیکلی میموری فیچ یعنی انسٹرکشن جو ہے دیٹ ہیز بین فیچڈ ٹو دا انسٹرکشن ہیز بین فیچڈ ٹو دا پروسیسر. اب اس کے بعد اب انسٹرکشن آ گئی ہے تو انسٹرکشن جو ہے دیٹ ہیز ٹو بی پراپرلی ایگزیکیوٹیڈ اور اس انسٹرکشن کو ہمیں ڈیکوڈ کرنا پڑے گا. ان اسٹیپ 4 ہماری جو نارمل ایگزیکیوشن ہوگی اس میں جو پہلی 3 جو اسٹیپس ہیں دے ول بی کامن. یعنی کوئی بھی انسٹرکشن ہم ایگزیکیوٹ کریں گے تو فرسٹ 3 انسٹرکشن جو ہیں دے ول بی کامن. ان کو یہ اسی طرح سے رہیں گی کیونکہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, پروگرام کاؤنٹر کو ایڈ کرنا ہے, انکریمنٹ کرنا ہے اور جو انسٹرکشن ہے اس کو فیچ کرنا ہے. آبویسلی جب بھی ہم نے کوئی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرنی ہے تو وہ میموری سے وی ول ہیو ٹو فیچ, ہم نے اپنے پاس سے تو اس کو فیچ نہیں کرنا. اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ وڈ بی انسٹرکشن ڈیکوڈنگ, اور انسٹرکشن ڈیکوڈنگ ہوگی دیٹ ول بیسیکلی کلاسیفائی کہ اب ہم نے کیا کیا کرنا ہے. کہ اگر یہ ایڈیشن ہے تو وی ول ہیو ٹو آپرینڈز اور ایڈیشن کا کنٹرول سگنل, سبٹریکشن ہے تو ملٹیپلیکیشن ہے تو بھی 2 کرنے پڑیں گے, ڈویژن ہے تو بھی 2 کرنے پڑیں گے, اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ڈیوائزر ہے وہ 0 تو نہیں ہے. تو اس طرح کے جو فنکشنز ہیں وہ ہر جو انسٹرکشن ہے دیٹ ول ٹیل کہ what type of control signals will be generated. So step 4 میں we figure out what the instruction should do and set control circuitry for step 4 to 7. یعنی اب جو یہ چونکہ انسٹرکشن 7 اسٹیپس میں ایگزیکیوٹ ہوگی, there might be more, there might be less steps, but یہ انسٹرکشن ٹو انسٹرکشن ڈیپینڈ کرے گا, but first 3 are common in this architecture. تو R3 جو ہے دیٹ از, کیونکہ اب انسٹرکشن یہ بتا رہی تھی کہ ایڈ content of R1 to R3's location, R3 is pointing to some memory location. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں میموری سے ایک آپرینڈ لے کے آنا پڑے گا. تو ہم کیا کریں گے, R3 جو ہے that has to be transferred to MAR تاکہ جو ایڈریس ہے وہ میموری لوکیشن کا MAR کو مل جائے, اور اس کے ساتھ ہمیں ایک ریڈ آپریشن جو ہے that should be initiated. You can see over here in this step 4 کہ R3 کو ہم نے آؤٹ کیا اور MAR in جو ہے اس کو ہم نے ہائی کیا تاکہ MAR gets the output of R3 which was basically address, اور ہم نے ریڈ آپریشن لانچ کر دیا تاکہ MDR جو ہے that is ready to accept data from outside. In the next step we will have a register transfer. یعنی R1 کا جو ڈیٹا تھا وہ تو ہمارے پاس آلریڈی رکھا ہوا تھا نا, تو ان دا مین ٹائم یعنی جب ہمیں میموری سے ڈیٹا ملتا ہے ان دا مین ٹائم ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو R1 میں ڈیٹا ہے اس کو ALU کی ون آف دا انپٹس پہ پہنچا دیں. تو ون آف دا انپٹس جو ہے دیٹ از کنیکٹڈ ٹو دا وائی رجسٹر تھرو ملٹی پلیکسر, تو ہم R1 کے کانٹینٹ کو وائی پہ موو کر دیتے ہیں. اس کے لیے آبویسلی وٹ وی ول ڈو, R1 آؤٹ کو ہائی کریں گے اور وائی ان کو ہم ہائی کریں گے. تو R1 کا جو ڈیٹا ہے دیٹ از اویلیبل آن ڈیٹا بس اینڈ ول بی کاپیڈ ان ٹو وائی. اور اس کے بعد جو ہم ویٹ کر رہے ہوں گے فار میموری فنکشن کمپلیشن, چونکہ ہم نے ایک میموری فنکشن R3 کے لیے کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ MDR میں جب میموری فنکشن کمپلیشن ہمیں مل جائے گا تو MDR میں اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سیکنڈ آپرینڈ تھا دیٹ از اویلیبل. اب اس MDR کو ہم وی ول سینڈ آؤٹ آن دا ڈیٹا بس
اگر ہم اس کو ڈیٹا بس پہ سینڈ آؤٹ کر دیتے ہیں تو اٹ مینس کہ دیٹ از اویلیبل آن دا بی ان پٹ آف اے ایل یو، اور اے ایل یو کے لیے ہم ایڈ سگنل جنریٹ کرتے ہیں اور اس کو ڈیٹا کو یا ریزلٹ کو سیو کرنے کے لیے زی ان کو ہائی کرتے ہیں. تو واٹ ول ہیپن کہ اے اور بی پہ جو آپرینٹس پہنچے ہوں گے پلس وی ول ہیو ٹو سلیکٹ وائی ایز ویل، تاکہ ملٹی پلیکسر جو ہے وہ وائی کو ڈائریکٹلی اے کے ساتھ کنیکٹ کر دے. تو ایڈ کریں گے تو اے اور بی کا جو کانٹینٹ ہے دیٹ ول بی اے اور بی کی جو ویلیوز ہیں دے ول بی ایڈیڈ، اور ریزلٹ جو ہے دیٹ ول بی کاپیڈ ان ٹو زی ان. تو ان اسٹیپ 6 ریڈ آپریشن کمپلیٹڈ اینڈ از جو کانٹینٹ ہے دیٹ از ان ایم ڈی آر ایز ویل ایز بی ان پٹ آف اے ایل یو. تو سلیکٹ وائی کرتے ہیں تو سیکنڈ ان پٹ آف اے ایل یو جو ہے دیٹ از آلسو دیئر، اور ایڈیشن جو ہے دیٹ از پرفارمڈ. اور آخری اسٹیپ میں اسٹیپ 7 میں وی بیسیکلی کمپلیٹ دس انسٹرکشن بائی زی آؤٹ انٹو R1، زی آؤٹ کیا اور R1 کو ان کیا. تو جو ڈیٹا واز اویلیبل ناؤ آن ڈیٹا بس اینڈ R1 جو ہے دیٹ گیٹس دا ڈیٹا، اور اینڈ جو ہے دیٹ ٹیلس کہ دس انسٹرکشن ہیز بین کمپلیٹڈ. So this was some instruction جو کہ ریگولر انسٹرکشن تھی، جس میں ہم اسیوم کرتے ہیں کہ the next instruction جو ہے وہ that will be executed. یعنی جو نیکسٹ انسٹرکشن ہے وہ اس سے 4 میموری لوکیشنز آف سیٹ پہ پڑی ہوئی ہے. بٹ وی نو کہ ان سم کیسز دیر آر جمپ انسٹرکشنز. فار ایگزامپل اگر ہم لوپ چلا رہے ہیں تو لوپ کے اینڈ پہ پہنچنے کے بعد وی ہیو ٹو کم بیک، اور سی کے لوپ میں انٹر ہونے کی کنڈیشن ابھی تک ویلڈ ہے یا نہیں. تو اگر کنڈیشن ویلڈ ہوتی ہے تو ہم اسٹل وی آر بیسیکلی ایگزیکیوٹنگ لوپ اگین اینڈ اگین. فار ایگزامپل اف وی سے کہ وائل n از 100 اور n کو ہم انکریمنٹ کرتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا لوپ، تو بیسیکلی اس لوپ کو پھر 100 ٹائمس چلنا چاہیے. تو جو نیکسٹ انسٹرکشن ہے جب لوپ کے اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو نیکسٹ انسٹرکشن جو ہے وہ تو لوپ سے باہر کی انسٹرکشن ہوگی، تو ہمیں لیکن واپس لوپ کے اسٹارٹ پہ جانا پڑتا ہے. دیٹ از اے جمپ کنڈیشن. دین وی ہیو سم کنڈیشن کہ اگر اف دس ہیپنس، کنڈیشن کوڈز آ جاتے ہیں، اف دس تھنگ ہیپنس تو آپ نے یہ کرنا ہے، اف سم تھنگ ایلس ہیپنس تو آپ نے یہ کرنا ہے. تو اف دین ایلس کے کنسٹرکٹ میں یو سی کے جمپس ہیں. دین وی ہیو سب روٹین کال، اس کے کیس میں وی ہیو جمپس ایز ویل. اینڈ دین انٹرپٹ سروس روٹین ہے تو اس کے کیس میں بھی وی ہیو جمپ ایز ویل. تو ایگزیکیوشن آف برانچ انسٹرکشن، یعنی جب ہمیں برانچ کرنے، وین وی انکاؤنٹر برانچ تو کیا ہوگا. برانچ کے کیس میں اسٹیپ 1 to 3 آر دا سیم جو انسٹرکشن فیچ ہے، اور اس میں اسی طرح سے پروگرام کاؤنٹر کو ہم انکریمنٹ کر دیں گے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ نیکسٹ جو انسٹرکشن آ رہی ہے دیٹ از برانچ انسٹرکشن. ٹھیک ہے نا، ہم برانچ کو پہلے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے. انسٹرکشن رجسٹر میں جب تک وہ انسٹرکشن نہیں پہنچے گی ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ دس از اے برانچ انسٹرکشن. ان ماڈرن کمپیوٹر سسٹمز دیر آر برانچ پریڈکشنز تاکہ سسٹمز کو فاسٹ رکھا جائے. بٹ ان دا سمپل کیس وی ول اسیوم کہ جب تک ہم انسٹرکشن کو ڈیکوڈ نہیں کرتے تب تک وی اسیوم کہ اٹ از، ہم نے اس کے بعد جو انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرنی ہوگی وہ اس سے نیکسٹ انسٹرکشن ہوگی ان دا نیکسٹ میموری لوکیشن پہ جو ہوگی. اس لیے ہم پروگرام کاؤنٹر کو PC+4 نیچرلی کریں گے. تو اسٹیپ 1 to 3 جو ہیں وہ اسی طرح سے چلیں گے جیسے کہ ہم نے
پچھلی ایگزامپل میں دیکھے کہ اسٹیپ 1 میں ہم نے پی سی کو لوڈ کیا ایم اے آر میں اور پی سی کو انکریمنٹ کر دیا بائی 4 بائی ایڈنگ دا ان پٹ فرام دیٹ ملٹی پلیکسر. اور اسٹیپ 2 میں وی مووڈ that program counter to the output of ALU to the program counter. اور اس کے علاوہ ہم نے ورڈ کو جو ہے وہ فیچ کر لیا, انسٹرکشن کو فیچ کر لیا انٹو دا میموری. تو فرسٹ 3 انسٹرکشن جو تھیں دے ور کامن. انسٹرکشن 4 جو تھی یا پارٹ 4 اسٹیپ 4 تھا, دیٹ واز جب ہم انسٹرکشن کو ڈیکوڈ کر رہے تھے. تو یہاں پہ بھی جب ہم اسٹیپ 4 میں دیکھیں گے کہ دس از اے برانچ انسٹرکشن, تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا برانچ انسٹرکشن ول ہیو دس انفارمیشن کہ ہمیں میموری سے کس آف سیٹ پہ جانا ہے, ہم نے آگے جانا ہے پیچھے جانا ہے. اگر پلس پازیٹیو نمبر ہوگا آف سیٹ پہ تو ہم وی ول گو اہیڈ, اینڈ اف وی ہیو اے نیگیٹو نمبر تو وی ول کم back to the position. تو اس سے نو ہم نے کیا کیا کہ آف سیٹ کو کیلکولیٹ کیا اور اس کو پی سی کو اپڈیٹ کر دیا. ٹھیک ہے نا, یعنی جب ہمیں آف سیٹ پتہ چل گیا تو ہم پی سی کو اپڈیٹ کرتے ہیں. ابھی ہم اس کو ڈیٹیل میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں. نو do you understand why branch offset is calculated from the next address to be executed? یعنی ہم چونکہ ہم نے نیکسٹ انسٹرکشن جو ہے وہ ایگزیکیوٹ پی سی میں لا چکے ہوتے ہیں, اس لیے ہم نیکسٹ انسٹرکشن سے آف سیٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو دیٹ از دا ریزن جو کہ یہاں پہ بتائی گئی ہے. بیسیکلی اف یو سی, تو برانچ کے کیس میں ہو کیا رہا ہے کہ پی سی آؤٹ جو ہے دیٹ از جو پہلی 3 انسٹرکشنز ہیں, پہلے 3 اسٹیپس جو ہیں دے آر دا سیم اور دے آر انسٹرکشن فیچ جو ہم نے پہلے کیے. بیسیکلی وٹ اٹ از ڈوئنگ, پی سی آؤٹ ایم اے آر ان, پی سی کا جو ڈیٹا ہے ایم اے آر ان میں چلا گیا, ریڈ انسٹرکشن دی, سلیکٹ 4 کیا, ایڈ انسٹرکشن ہم نے دی, اور زی ان کر میں ہم نے وہ جو نیکسٹ پی سی پلس 4 تھا اس کو کاپی کر لیا. زی آؤٹ کیا, پی سی ان کیا, تو پی سی میں جو ڈیٹا چلا گیا دیٹ واز پی سی پلس 4. یعنی یہاں پہ اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل ایک ڈیٹا ایکس تھا تو پی سی کے اندر فار ایگزامپل یہاں پہ اگر ہمارے پاس جو پی سی تھا دیٹ ہیڈ ایکس, تو جو اس لوکیشن پہ پی سی جو ہوگا دیٹ ول بی ہیونگ ایکس پلس 4. تو تھرڈ میں وہی ہم انسٹرکشن کو انسٹرکشن رجسٹر میں کاپی کر دیتے ہیں. اب ہمیں انسٹرکشن ڈیکوڈر سے پتا چلا کہ یہ تو برانچ انسٹرکشن ہے. برانچ انسٹرکشن جو ہے اٹ ول ہیو, یعنی جو آئی آر رجسٹر ہے اٹ ول لک لائک سم تھنگ, یعنی یہ 32 بٹس ہیں. تو اس میں فار ایگزامپل دس سیز دس تھنگ سیز برانچ, تو اور یہاں پہ اس کا مطلب ہے برانچ ٹو دس, یہاں پہ وہ نمبر ہوگا کہ جتنا ہم نے جمپ لگانا ہے. یعنی وی مے موو 10 لوکیشن, وی مے موو 100 لوکیشنز ایٹسٹرا ایٹسٹرا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کتنے اسٹیپ جو ہے وہ واپس جانا ہے یا آگے جانا ہے. لوپ ہو سکتا ہے, سب روٹین ہو سکتی ہے, دے کین بی اینی ویئر. اور اس آف سیٹ کو ہم آئی آر سے آؤٹ کر کے ایڈ کریں گے زی ان میں, ایڈ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا, جو پی سی ہے اس کا جو ڈیٹا ہے دیٹ ول بی اپڈیٹڈ بائی
in this instruction. یعنی ہم نے کیا کیا کہ جو آف سیٹ فیلڈ کو آؤٹ کیا اور PC+4 جو ہے اس میں وہ چیز ایڈ کر دی، کیونکہ اس کو بھی PC+4 سے ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے، یعنی پروگرام کاؤنٹر جو ہے اس کی جو کرنٹ جو ویلیو ہے اس سے ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے نیا آف سیٹ. تو دیٹ ول بیسیکلی بی لوڈیڈ ان PC in. تو اس طرح سے برانچ انسٹرکشن جو ہے دیٹ ول بی. دس از واٹ وی ڈو کہ آف سیٹ فیلڈ جو ہے بیسیکلی دیٹ از دا ایڈریس ویئر وی آر گوئنگ ٹو موو. تو وٹ وی ول ڈو کہ ہم اس کو آؤٹ کریں گے اور ایڈ کریں گے دا کانٹینٹ آف PC in. PC+4 جو PC کا جو کانٹینٹ ہوگا تو PC آؤٹ بھی کریں گے. تو ان دونوں کو ایڈ کر کے جو ڈیٹا ہے دیٹ ول بی کاپیڈ ان Z in. اس کو Z in میں ڈیٹا جائے گا، Z میں ڈیٹا جائے گا Z in سے، اور Z آؤٹ کر کے ہم PC کے اندر نیا ڈیٹا رکھ دیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وٹ از دا نیکسٹ انسٹرکشن. تو دس از ہاؤ برانچ ول بی ایگزیکیوٹیڈ. بیسیکلی ہوا کیا برانچ کے کیس میں کہ وٹ وی ڈیڈ کہ وی ہیڈ دس PC، اور PC کو جب ہم آؤٹ کریں گے اٹ ول بی اویلیبل آن بس، اور آف سیٹ فیلڈ آف IR آؤٹ، یعنی یہ جو فیلڈ اس کا کچھ انسٹرکشن رجسٹر میں آف سیٹ کا ایک فیلڈ ہوگا، دیر ول بی سرٹن نمبر آف بٹس. تو اس کو وی ول آؤٹ آن پروگرام کاؤنٹر، اور اس کو ہم ایڈ کر دیں گے ود پروگرام کاؤنٹر، اور نیو ایڈریس جو ہے دیٹ ول بی جنریٹڈ، اور اس کو ہم کاپی کر دیں گے PC in. دس از ہاؤ جو برانچ جو ہے وہ دیٹ ول بی ایگزیکیوٹیڈ. تو کنٹرول سیکوینس فار انکنڈیشنل برانچ جو ہے وہ اس طرح سے ہے. اگر کنڈیشنل برانچ ہوگی تو دین وی ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ایلس. یعنی کنڈیشنل برانچ کا مطلب یہ ہے کہ اف دیر از سم کنڈیشن جس کی بیس پہ ہم نے برانچ کرنا ہے تو اس کے بھی ہمیں کنڈیشنز کوڈز جو ہیں وہ دے ول بی پارٹ آف دیٹ کنٹرول سیکوینس. یہ ہم جب کنٹرول سگنلز کی بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ واٹ آر دا فیکٹرز دیٹ آر افیکٹنگ دا کنٹرول سگنلز. سو ٹوڈے بیسیکلی وی ڈسکسڈ CPU آرکیٹیکچر اینڈ آپریشن. CPU آرکیٹیکچر میں وی جسٹ ریویوڈ کہ کس طرح سے جو رجسٹرز ہیں دے آر کس طرح رجسٹرز اور ALU اور ادر کمپوننٹس جو ہیں وہ کس طرح سے آرگنائزڈ ہیں. ان میں سے پھر ہم نے دیکھا کہ رجسٹر ٹرانسفر جو ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے. آبویسلی ہم بار بار دیکھ چکے ہیں اس کو ایگزیکیوشن آف انسٹرکشن میں بھی، برانچ انسٹرکشن میں بھی. جو انسٹرکشن ہے ہم ایک کنٹرول سیکوینس جنریٹ کرتے ہیں رجسٹر سے آؤٹ کی، اس سے ڈیٹا جو ہے دیٹ از اویلیبل آن دا بس، اور دوسرے رجسٹر میں جس میں کاپی کرنا ہوتا ہے اس کا ان سگنل کو ہائی کر دیتے ہیں تو دا ڈیٹا از کاپیڈ انٹو دیٹ رجسٹر. کمپلیٹ انسٹرکشن کے کیس میں وی سا کہ پہلے ہم انسٹرکشن کو فیچ کرتے ہیں. فرسٹ 3 اسٹیپس میں انسٹرکشن از فیچڈ. پہلے اسٹیپ میں پروگرام کاؤنٹر کا ڈیٹا جو ہے وہ آؤٹ کیا جاتا ہے. پروگرام کاؤنٹر جو ہے دیٹ از بیسیکلی دیٹ ہولڈز دا ایڈریس آف دا انسٹرکشن دیٹ ول بی ایگزیکیوٹیڈ ناؤ. نیکسٹ ٹھیک ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم نے اس انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیا تو پروگرام کاؤنٹر کے اندر نیکسٹ انسٹرکشن جو ہے وہ ہم نے نیکسٹ انسٹرکشن کا ایڈریس جو ہے وہ کاپی کرنا ہے. تو وٹ وی ڈو کہ پروگرام کاؤنٹر کو بھی ہم ایڈ کرتے ہیں, اس میں 4 ایڈ کرتے ہیں. اس ایڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ پروگرام کاؤنٹر کو ہم آؤٹ کرتے ہیں اور جو کانسٹنٹ 4 ہم نے ایک آپشن رکھی ہوئی ہے ALU کے ساتھ, ان دونوں کو ALU سے ایڈ کر کے وی گیو دیٹ ریزلٹ بیک ٹو PC-in, اور ان دا مین ٹائم وی گیٹ دا انسٹرکشن ان ٹو دا MDR, اور MDR سے اس کو ہم انسٹرکشن رجسٹر میں کاپی کر دیتے ہیں. ان اسٹیپ 4 وی بیسیکلی ڈیکوڈ دیٹ انسٹرکشن. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کے کنٹرول سگنلز ہیں. اگر ہمیں کوئی آپرینٹ جو ہے وہ میموری سے لانا ہے, وہ ہم میموری سے پروسیسر میں لاتے ہیں, اور آپرینٹس کو وی میک دیم اویلیبل آن ALU, اور اس کے بعد ALU کے لیے نیسیسری کنٹرول سگنل جنریٹ کرتے ہیں. دا ڈیٹا جو ریزلٹ ہے دیٹ از کاپیڈ ان ٹو ٹیمپریری رجسٹر Z فار سم ٹائم, تاکہ اگر بس اویلیبل نہیں ہے تو ہم اس کو کچھ دیر سیو کر سکیں. ٹیکنیکلی دا بس ہیز دا ڈیٹا ایٹ دیٹ ٹائم, جو کہ ALU کی ان پٹ کے اوپر اویلیبل ہوتا ہے, B ان پٹ کے اوپر, تو اس لیے ہمیں اس رجسٹر کو وہاں پہ لگانا پڑتا ہے. تو دین وی کین بیسیکلی ریموو دیٹ جو Z آؤٹ کا کانٹینٹ ہے ٹو دا ڈیسٹینیشن جہاں پہ کہ ہم نے کاپی کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم اس کو اینڈ سگنل دے دیتے ہیں. برانچ ایگزیکیوشن کے کیس میں وٹ وی ڈو کہ برانچ کو ہمیں چونکہ پہلے سے پتہ نہیں ہوتا, ہم پہلے 3 سٹیپس میں اسی طرح سے انسٹرکشن فیچ کرتے ہیں اور پروگرام کاؤنٹر کو ایڈ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہمیں انسٹرکشن سے پتہ چلتا ہے کہ دس از سم تھنگ جو کہ برانچ انسٹرکشن ہے, تو ہم برانچ کا جو آف سیٹ فیلڈ ہے اس کو یوز کر کے نیا ایڈریس جنریٹ کرتے ہیں, جو کہ کاپی کر دیا جاتا ہے پروگرام کاؤنٹر کے اندر, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وٹ ول بی دا نیکسٹ انسٹرکشن ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ. تو دس از بیسیکلی دا ڈفرینس بٹوین دیز ٹو. ان نیکسٹ کلاس بیسیکلی وی ول سی کہ ابھی تو ہم نے دیکھا کہ ایک بس تھی, کیا ہم ملٹیپل بسز کے ساتھ پروسیسر بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم ملٹیپل بسز سے اگر ہم بنائیں تو کیا ایڈوانٹیجز ہوں گے اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہوں گے؟ مطلب اس میں اس کی پرفارمنس بہتر ہوگی, بری ہوگی؟ پرفارمنس بہتر سے مراد یہ کہ کیا ہمارے سٹیپس کم ہو جائیں گے, بڑھ جائیں گے؟ تو دیٹ از بیسیکلی ایجنڈا فار دا نیکسٹ کلاس. اور اس میں اس کے علاوہ وی ول گو ٹو دا کنٹرول یونٹ ایز ویل, کہ کنٹرول یونٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, کس طرح سے اس میں سے سگنل جنریٹ کرتے ہیں, اینڈ سو آن. پہلے ہم کنٹرول یونٹ کو ڈسکس کریں گے, اینڈ دین وی ول موو ٹو دا ALU, کہ ALU جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے, اور اس میں ایڈیشنز کیسے پرفارم ہوتی ہیں, یا ہم نے جو فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنز ہیں ان کو کیسے کرتے ہیں. دس از ہاؤ وی ول بیسیکلی کنٹینیو آور کورس ان نیکسٹ فیو لیکچرز. مینلی وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دا پروسیسر آرکیٹیکچر. So that's all for today. We'll see you in the next class with the multiple bus organization, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ملٹیپل بس سے ہمیں کیا ایڈوانٹیجز اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, کس طرح سے ہم ملٹیپل بسز کو یوز کر کے پروسیسر کو بنا سکتے ہیں, پروسیسر ڈیزائن کر سکتے ہیں. So that's all for today. اللہ حافظ.